حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا. درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا. محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت زبردست سا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں. یقین جانیے اس واقعہ کو سن کر آپ کے دل کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. محترم سامعین کرام، اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت دانیال علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے تھے کہ آپ کو ایک گنبد نظر آیا اور آواز آئی، دانیال ادھر آ. دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے. معلوم ہوا کہ وہ کسی مقبرہ کا گنبد ہے. جب حضرت دانیال علیہ السلام مقبرہ کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا بڑی عمدہ عمارت ہے اور عمارت کے درمیان میں ایک عالی شان تخت بچھا ہوا اور اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہے. پھر آواز آئی کہ دانیال تخت کے اوپر آؤ. آپ اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردہ کے پہلو میں رکھی ہوئی تھی اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں. خدا نے مجھے 1300 سال کی عمر عطا فرمائی. 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 میرے بیٹے ہوئے. لا تعداد خزانے میرے پاس تھے. اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے میرے جینی خدا کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کر دیا اور خدائی دعویٰ کرنے لگا. خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا. انہوں نے مجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی مگر میں نے کچھ نہ سمجھا. انجام کار وہ پیغمبر مجھے بد دعا دے کر چلے گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا. جب کہ میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے. میرا حکم ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا، لیکن جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی حد میں داخل ہوتا تو وہ مٹی بن جاتا اور ساری محنت ضائع چلی جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا. اسی طرح 7 دن گزر گئے. میرے قلعہ سے سارے حالی موالی، سارے بیویاں بچے سب بھاگ گئے اور میں تنہا قلعہ میں رہ گیا. سوائے فاقہ کے میری کوئی غذا نہ تھی. ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقہ کی تکلیف میں قلعہ کے دروازے پر آیا. وہاں مجھے ایک آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں غلہ کے کچھ دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جاتا تھا. میں نے اس جانے والے سے کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے. مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا. انجام یہ ہوا کہ اس فاقہ کی تکلیف سے میں مر گیا. اور میری نصیحت ہے کہ جو شخص بھی میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے. اللہ اکبر. محترم سامعین کرام، اس واقعہ سے ہمیں کیا چیز معلوم ہوتی ہے؟ ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہر قسم کی نعمت پا کر اس کی ناشکری کرنا انتہائی ناعاقبت اندیشی ہے. اس کا انجام برا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری سے بھوک، فاقہ، قحط اور مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنی ہی بڑی عمر پائے لیکن ایک نہ ایک دن اسے مرنا ضرور ہے. تو محترم سامعین کرام، انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے دنیا کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو ذخیرہ کروں، میں اس کو اپنے پاس جمع کروں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں، جس دن میں کھاؤں اس دن میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن میں بھوکا رہوں تو میں تجھ سے مانگوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی اوپر نعمتوں میں اضافہ کر دیتی ہیں، جس طرح کہ اللہ پاک فرماتی ہیں قرآن مجید کے اندر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کیا لوگو تم میرا شکر ادا کرو تاکہ میں تمہاری اوپر نعمتوں میں اضافہ کر دوں، اور جو انسان ناشکری کرتا ہے تو وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے تو شکر ادا کیجیے، اور اگر کوئی کمی ہے تو اس سے مانگنے کی کوشش کیجیے، ناشکری کسی صورت میں بھی نہ کیجیے، کیونکہ جو ناشکری کا لفظ ہے وہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جتنا بھی مال اکٹھا کر لیں تو یقین جانیے سامعین، ہم نے ایک نہ ایک دن مٹی میں چلے جانا ہے، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، لاؤ لشکر، حکومت، سلطنت، سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ اگر انسان کے ساتھ جائیں گے تو صرف اور صرف اس کے اعمال جائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔